اچھا، تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے انٹرپرینیورشپ. مطلب یہ ہے کیا چیز اصل میں؟ ہمارے پاس اس پر ایک بہت جامع گائیڈ ہے اور مقصد صرف تعریفیں دہرانا نہیں بلکہ اس پورے سفر کو سمجھنا ہے کہ ایک خیال ذہن میں آتا کیسے ہے، پھر وہ کن راستوں سے گزرتا ہے اور آخر میں معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سفر صرف ایک بزنس کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، جدت کا، خطرہ مول لینے کا، اور کئی بار تو خود کو نئے سرے سے دریافت کرنے کا. اس گائیڈ میں اس پورے عمل کو 9 مراحل میں توڑا گیا ہے. 9 مراحل؟ جی، موقع کو پہچاننے سے لے کر اسے ایک آئیڈیا بنانے، پھر پلاننگ، فنڈنگ، اور پھر آغاز، ترقی اور آخر میں ایک پائیدار کامیابی تک. یہ ایک مکمل کہانی ہے. تو آئیے کہانی کے شروع سے ہی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی سوال، کوئی یہ راستہ چنتا ہی کیوں ہے؟ مطلب ایک اچھی بھلی نوکری چھوڑ کر اس غیر یقینی راستے پر چلنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا رسک ہے. یہ بہترین سوال ہے، اور عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ وجہ صرف پیسہ ہے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ محرکات اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں. سب سے بڑی وجہ ہے آزادی اور خود مختاری. یعنی اپنا باس خود بننے کی خواہش. بالکل، اپنے فیصلے خود کرنا، اپنا راستہ خود بنانا. دوسری بڑی وجہ ہے اپنے جذبے کو، اپنے پیشن کو کام میں بدلنا. جب آپ کسی ایسی چیز پر کام کر رہے ہوں جس پر آپ دل سے یقین رکھتے ہیں تو وہ کام نہیں رہتا، مقصد بن جاتا ہے. یہ جذبے والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس گائیڈ میں کام اور زندگی کے توازن کا بھی ذکر ہے. یہ بات مجھے تھوڑی حیران کرتی ہے. ہم تو یہی سنتے ہیں کہ انٹرپرینیورز کی زندگی میں کوئی توازن نہیں ہوتا، وہ تو دن رات کام میں لگے رہتے ہیں. آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیں، یہاں توازن کا مطلب گھنٹوں کا حساب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے لچک. ایک انٹرپرینیور شاید دن میں 14 گھنٹے کام کرے، اس سے بھی زیادہ شاید ہو سکتا ہے، لیکن اسے یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ کب اور کہاں کام کرے. وہ اپنے بچے کے اسکول فنکشن کے لیے دوپہر میں چھٹی لے سکتا ہے اور رات کو کام کر سکتا ہے. نوکری میں یہ لچک نہیں ملتی. تو یہ کنٹرول کی خواہش ہے جو لوگوں کو اس طرف کھینچتی ہے. اچھا، تو مان لیا کہ کسی نے یہ راستہ اختیار کر لیا، لیکن کامیابی کی کیا ضمانت ہے؟ کامیاب لوگوں میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتی؟ ہاں، اور یہ حصہ بہت دلچسپ ہے. اس گائیڈ کے مطابق کامیاب کاروباری شخصیات میں کچھ خصوصیات مشترک ہوتی ہیں. پہلی تو ہے دور اندیشی، یعنی صرف آج کا نہیں بلکہ آنے والے کل کو دیکھنے کی صلاحیت. ایک ویژن. جی، لیکن اس سے بھی اہم ہے لچک اور استقامت، کیونکہ ناکامی تو اس سفر کا حصہ ہے. جو شخص گر کر دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا. وہ ناکامی کو خاتمہ نہیں سمجھتے بلکہ سیکھنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں. بالکل، اور اس میں خطرہ مول لینے کا بھی ذکر ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا، یہ آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانا نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حساب شدہ خطرہ ہے، کیلکولیٹڈ رسک. ایک کامیاب انٹرپرینیور چھلانگ لگانے سے پہلے گہرائی کا اندازہ لگاتا ہے. وہ ڈیٹا دیکھتا ہے، ممکنہ نتائج پر غور کرتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے. یہ جوا نہیں، شطرنج کی بازی ہے. اور ان سب کو جوڑنے والی چیز یقیناً جذبہ ہی ہوگا. جذبہ اور عزم، کیونکہ جب حالات مشکل ہوں، ٹیم کا حوصلہ پست ہو، تو صرف آپ کا جنون ہی آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو مان لیتے ہیں کہ کسی شخص میں یہ ساری خصوصیات ہیں. اس میں جذبہ بھی ہے، وہ حساب لگا کر رسک لینے کو بھی تیار ہے. لیکن یہ سب کچھ ایک خلا میں تو نہیں ہو سکتا ہے نا. باہر کی دنیا، حالات، معاشرہ، ان کا بھی تو کوئی کردار ہوتا ہوگا. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. ذاتی صفات بنیاد تو ہیں، لیکن عمارت ماحول پر ہی کھڑی ہوتی ہے. اس گائیڈ میں بیرونی عوامل کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو ہیں معاشیاتی اور ماحولیاتی عوامل، اور دوسرے ہیں سماجی اور ثقافتی. آئیے پہلے ماحولیاتی عوامل کی بات کرتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں وہ تمام عملی چیزیں شامل ہیں. مثلاً کیا مارکیٹ میں آپ کی پروڈکٹ یا سروس کی کوئی طلب بھی ہے یا نہیں؟ صحیح. ملک کے معاشی حالات کیسے ہیں؟ کیا سرمایہ آسانی سے دستیاب ہے؟ اور سب سے اہم، حکومتی پالیسیاں کیسی ہیں؟ اگر نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو درجنوں لائسنس چاہیے اور ٹیکس بہت زیادہ ہے تو بہترین آئیڈیا بھی ناکام ہو سکتا ہے. اسی لیے آج کل سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی اتنی بات ہوتی ہے. جی بالکل، یعنی ایسا ماحول جہاں حکومت، سرمایہ کار اور تعلیمی ادارے مل کر نئے کاروباروں کو سپورٹ کریں. اور سماجی عوامل، ان کا کیا کردار ہے؟
یہ تو بہت دلچسپ لگتا ہے۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے اور اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا معاشرہ انٹرپرینیورشپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا وہاں ناکامی کو ایک داغ سمجھا جاتا ہے؟ یا سیکھنے کا عمل؟ بالکل، کئی معاشروں میں ناکامی کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ کوشش ہی نہیں کرتے۔ لوگ کیا کہیں گے والی سوچ، یہ ذہنی رکاوٹ سرمایہ کی کمی سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس، اگر آپ کے پاس ایک مضبوط سپورٹ نیٹ ورک ہو، دوست، خاندان، مینٹورز، تو کامیابی کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ وہ آپ کو مشکل وقت میں حوصلہ دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر کوئی بھی سوچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مجھ میں جذبہ بھی ہے اور میں رسک لینے کو بھی تیار ہوں، لیکن میں شروع کہاں سے کروں؟ مطلب ایک اچھا آئیڈیا ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ جی، اور اس کا ایک بہت منظم طریقہ ہے۔ یہ صرف قسمت کی بات نہیں ہوتی۔ پہلا قدم ہے مارکیٹ کا گہرائی سے تجزیہ کرنا۔ یہ دیکھنا کہ لوگ کن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں جن کا کوئی اچھا حل موجود نہیں۔ اسے پین پوائنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اور پھر اپنے حریفوں کو دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں کمی چھوڑ رہے ہیں۔ جی بالکل، مشہور SWOT تجزیہ بھی اسی مرحلے میں ہوتا ہے۔ اپنی طاقت، کمزوریاں، مواقع اور خطرات کو سمجھنا۔ اور اگر کوئی موقع نظر آ بھی جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ایک قابل عمل بزنس بن سکتا ہے؟ اس کے لیے اگلا مرحلہ ہے فیزیبلٹی اسیسمنٹ، یعنی عملیت کا جائزہ۔ اس میں 3 اہم سوالوں کے جواب ڈھونڈے جاتے ہیں۔ پہلا، کیا یہ ٹیکنالوجیکل طور پر ممکن ہے؟ دوسرا، کیا یہ آپریشنل طور پر قابل عمل ہے؟ اور تیسرا، کیا اس سے پیسہ بنے گا؟ بالکل، کیا یہ مالی طور پر منافع بخش ہوگا؟ کیا لوگ اس کے لیے پیسے دینے کو تیار ہوں گے؟ جب ان تینوں سوالوں کا جواب ہاں میں ہو، تب ایک آئیڈیا ایک قابل غور کاروباری موقع بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، موقع مل گیا، اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اب ایک کامیاب کاروبار کھڑا کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ گائیڈ میں 10 اجزاء کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ ان میں جدید آئیڈیا، بزنس ماڈل اور مضبوط قیادت جیسی چیزیں شامل ہیں۔ جی، اور یہ فہرست کافی لمبی ہے، جس میں مارکیٹنگ، مالی انتظام اور کسٹمر سروس بھی شامل ہیں۔ لیکن اگر ہم ان سب کو صرف ایک لسٹ کے طور پر دیکھیں تو ہم اس کا اصل نچوڑ کھو دیں گے۔ تو پھر اس کا اصل نچوڑ کیا ہے؟ ان 10 نکات میں سب سے اہم یا سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں جدید آئیڈیا اور مارکیٹنگ جیسی متوقع چیزیں تو ہیں ہی، لیکن تحقیق مضبوط تنظیمی ثقافت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین آئیڈیا ہی سب کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک اچھا آئیڈیا ایک بری ٹیم کے ساتھ ناکام ہو سکتا ہے، لیکن ایک بہترین ٹیم ایک عام سے آئیڈیا کو بھی غیر معمولی بنا سکتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ایک ایسی ثقافت جہاں لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوں، کھل کر بات کر سکتے ہوں اور ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کرتے ہوں، یہی وہ خفیہ جزو ہے جو ایک کمپنی کو عظیم بناتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے۔ ہم نے اب تک فرد اور ایک کمپنی کی بات کی ہے، آئیے اب تصویر کو اور بڑا کرتے ہیں۔ ان سب کا کسی ملک کی معیشت کے لیے کیا مطلب ہے؟ ایک کامیاب انٹرپرینیور صرف اپنا فائدہ کرتا ہے یا اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے؟ اس کا اثر بہت بڑا اور وسیع ہوتا ہے۔ اس گائیڈ میں اسے معیشت کا انجن کہا گیا ہے۔ جب بھی کوئی نیا کاروبار شروع ہوتا ہے، وہ کئی مثبت چیزوں کو جنم دیتا ہے۔ سب سے واضح چیز تو ملازمتوں کی تخلیق ہے، جس سے بے روزگاری کم ہوتی ہے۔ بالکل۔ پھر یہ جدت اور نئی ٹیکنالوجی کو فروغ دیتا ہے، جس سے پوری صنعت بہتر ہوتی ہے، اور یہ سب مل کر ایک زنجیر کی طرح کام کرتا ہے۔ یعنی ایک مثبت چکر یا ورچوئس سائیکل؟ جی، اسے ایک باغ کی طرح سمجھیں۔ ایک نیا کاروبار ایک بیج کی طرح ہے، سرمایہ کاری اس کے لیے پانی کا کام کرتی ہے۔ اس سے جدت اور نوکریوں کے پھل لگتے ہیں۔ جب لوگ کماتے ہیں تو وہ خرچ کرتے ہیں، جس سے مارکیٹ میں پیسہ گردش کرتا ہے۔ اور حکومت کو جو ٹیکس ملتا ہے وہ کھاد کی طرح ہے۔ بالکل، جس سے تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر پر خرچ کر کے مزید بیج بونے کے لیے زمین تیار کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک خود کو برقرار رکھنے والا سائیکل ہے۔ آج کل ہم سوشل انٹرپرینیورشپ کی اصطلاح بھی بہت سنتے ہیں۔ کیا اس کا بھی اس معاشی انجن سے کوئی تعلق ہے؟ جی، یہ اسی انجن کی ایک نئی اور زیادہ طاقتور شکل ہے۔ سوشل انٹرپرینیورشپ صرف منافع کمانے پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے کاروبار کے ذریعے کسی سماجی یا ماحولیاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے صاف پانی فراہم کرنے والی کوئی کمپنی،
یا غریب بچوں کو تعلیم دینے والا کوئی ٹیکنالوجی پلیٹ فارم، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انٹرپرینیورشپ صرف دولت پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا بھی ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ بہت خوب۔ تو آج ہم نے ایک خیال کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے پورے معاشرے پر اثر انداز ہونے تک کے سفر کو سمجھا ہے۔ اس گائیڈ میں آخر میں کچھ سوالات بھی تھے جو پورے موضوع کا خلاصہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ عالمی نقطۂ نظر سے انٹرپرینیورشپ کو سمجھنا کیوں اہم ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ آج کی دنیا جڑی ہوئی ہے۔ ایک کاروباری شخص کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ مختلف مارکیٹوں میں کیا مواقع ہیں، کیا چیلنجز ہیں، ثقافتی فرق کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور عالمی تجارت سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ صحیح۔ اور کامیاب کاروباری افراد کی کچھ خصوصیات کیا ہیں جن پر ہم نے بات بھی کی؟ جی، جیسے لچک، تخلیقی صلاحیت، حساب شدہ خطرہ مول لینے کا رجحان، قائدانہ صلاحیتیں اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا۔ اور آخری سوال یہ تھا کہ کاروباری افراد مواقع کا جائزہ کیسے لیتے ہیں؟ وہ مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں، اپنے حریفوں کا تجزیہ کرتے ہیں، فیزیبلٹی سٹڈیز کرتے ہیں اور رسک کا اندازہ لگاتے ہیں، یعنی وہ اپنا ہوم ورک پورا کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص کیوں یہ راستہ اختیار کرتا ہے، کامیابی کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پر کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں اور ایک کامیاب کاروبار کے اجزاء کیا ہیں۔ یہ واقعی ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ اس گائیڈ نے کامیابی کا ایک واضح نقشہ اور اس کے اجزاء ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and never stop exploring knowledge. Don't forget to like, share, and subscribe to Nexus LMS Learning Made Simple.